جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اے اہل جنت، تو اہل جنت کہیں گے کہ تیری سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا او میرے مہمانوں اور جنت والوں خوش تو ہو نا؟ ظاہری بات ہے، جس بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دی، جنت کے حصول کے لیے اپنی جوانیاں قربان کی، دنیا کی باتیں سنتا رہا، تکالیف اور پریشانیاں دکھ غم دیکھتا رہا، سٹیٹس کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، پریشانیاں دکھ تکلیفیں سہتا رہا، اور پھر بدلے میں جب اس کو اللہ راضی ہو کے جنت میں داخل کرے گا اور پھر مہمان وہ جنت والے ہیں اور میزبان خود رب تعالیٰ، تو میزبان تو پوچھتا ہے نا پھر اپنے مہمانوں سے کہ بھائی کوئی کمی تو نہیں رہے گی نا؟ اللہ اکبر۔ اگر تو یہ دنیا کے مہمان ہو تو پھر تو تکلفات کا سہارا لیتے ہیں کہ یار اپنی طرف سے تو اس نے بہت کچھ کیا ہے، اگر کہیں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ میزبان اللہ ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں، بلکہ سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک بندہ ایک جگہ سوچ کے جاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ فلاں فلاں ڈش مل جائے گی، اور آگے جاتا ہے تو بھائی ڈشوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ بندے نے سوچا ہی نہیں، اتنا کچھ دیکھ کے، اتنا کچھ حاصل کر کے جب اللہ پوچھے گا نا اہل جنت خوش ہو نا، تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ بلا ہم کیسے تو اس سے راضی نہ ہو، اتنا کچھ تو نے عطا کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا تھا، نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی ہمارے خیال میں آیا تھا، نہ کبھی ہمارے سوچ میں آیا تھا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں ابھی میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا کچھ دینے کے باوجود اللہ فرمائے گا ابھی کچھ نہیں دیا، ابھی کچھ نہیں دیا، ابھی جو سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے، ابھی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم نے ساری زندگی لگا دی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن سند نہیں ملی، سند نہیں ملی۔ کسی کو ملی، بڑے سے بڑے عالم، کسی فقیر کو بتائیے کوئی آپ کی زندگی میں گزرا ہو جس کو سند مل گئی ہے دنیا میں، جا میں تو اس سے راضی ہوں، کسی کو نہیں۔ ساری زندگی لگا 80 سال 90 سال 100 سال لگا دی عبادت کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے، سند نہیں ملی کہ جا بندے میں تو اس سے راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا اتنی بڑی نعمتیں تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے تم خوش ہو، صحیح ہے، لیکن یاد رکھو ابھی تک میں تمہیں وہ مقام میں نے نہیں دیا جو اب دینے لگے۔ اللہ تو کیا دینے رہے؟ انا اعطیکم افضل من ذالک، اس سے بڑھ کے تمہیں عطا کرنے والا، اس سے افضل ترین بہت زیادہ تمہیں عطا کرنے لگا، جو تمہیں ملا ہے نا جس میں تم بڑے خوش ہو، بڑے خوش ہو، اچھل رہے ہو کہ اللہ بہت دیے بہت دیے، اس سے بڑھ کے تمہیں عطا کرنے لگا۔ قالوا یا رب، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ای شیء افضل من ذالک، یہ جو تو نے ہمیں جنت دی ہے اس سے بڑھ کے بھی کچھ افضل ہوگا، اس سے بڑھ کے بھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے نا کہ جناب دودھ شراب کی نہریں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، حدیث میں بھی ملتا ہے ذکر ہمیں، جیسا کہ سونے چاندی کے تخت ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے، اور جناب طرح طرح کے ہمارے وہاں لوازمات اور ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں ہوں گی، بس اس سے آگے ہماری سوچ نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا انعام جنت والوں کے لیے نا
اللہ فرماتے ہیں میں یہ جو تم سوچ رہے ہو، جو میں نے تمہیں بتایا تھا، اس سے بڑھ کے تمہیں عطا کروں گا۔ اور جنت والے کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فیقول، سن لو، اللہ فرمائے گا میں تمہیں آج جو دینے والا ہوں وہ ابھی تک تمہیں جنت میں نہیں ملا، ساری زندگی عبادت کر کے بھی نہیں ملا، اب تمہیں دے رہا ہوں۔ کیا مل رہا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اللہ اللہ فرمائے گا آج کے بعد ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی سی سند ڈگری اعزاز نہیں۔ اللہ کی قسم آج ہمیں اگر اللہ یہ فرما دینا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یقین کریں سب کچھ ختم کر دیں گے ہم۔ گئے نماز، روزے، حج، زکات سب ختم ہو جائے گا، چھٹی ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ فرمائے گا جاؤ آج سے میں تم سے راضی ہوں، اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ مزے کرو۔ اصل یہ انعام ہے آپ کی 80 سال کی عبادت کا، 70 سال کی عبادت کا، کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سند اور اعزاز لینے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ جنت میں یہ کہہ دے گا کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اور آج کے بعد تجھ سے کبھی ناراض نہیں، آج کے بعد تجھ سے کبھی ناراض نہیں۔ یہ ہے اللہ کا راضی ہونا، اتنا بڑا احساس ہے۔ اچھا عجیب بات، اللہ اکبر، لوگ بکواسے کرتے ہیں صحابہ کرام، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ہم نے کہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اگر ریاست اس معاملے میں نرمی بھی برت جائے گی نا تو انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے پیچھے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ ظالم بدبخت جو صحابہ کے خلاف زبانیں چلاتا ہے یہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ یہ صحابہ سے دشمنی نہیں کر رہا، یہ اللہ سے کر رہا، یہ اللہ سے کر رہا ہے، کیونکہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ ان کے خلاف زبانیں چلاتے چلاتے اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، اس سے محمد رسول اللہ کو بھی دجال کہہ دیا۔ وہ اس قدر دیدہ دلیر ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اور اس کے شیطان نے جو اس کے سر پہ سوار تھا اس کی زبان سے محمد الرسول، ہم نے پہلے کہا تھا اس سے اللہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے محمد الرسول اللہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے صحابہ اہل بیت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ذرا غور کرو۔ اور اب ہم دعا کریں گے کہ اللہ مالک الملک اس گستاخ رسول، اس نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس کرنے والے اور اس قدر ذلیل ترین انسان جس نے میرے نبی کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کیا، اللہ اس کو تختہ دار پہ لٹکائے اور اس کو سزائے موت دلوائے۔ میرے نبی کے بارے میں ایسا لفظ بولے، اس کی زبان جل جائے، یہ مر جائے، یہ غرق ہو جائے۔ اللہ اللہ صحابہ، اچھا ہم تو وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے 70-80 سال محنت کر کے یا جتنی زندگی ہے محنت کر کے یہ اعزاز پائیں گے کہ اللہ فرمائے گا جاؤ آج سے تم سے میں راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد قبر کا پروسیس، حشر کا سارا منظر، اور پل صراط کراس کرنے کے بعد جنت نہر حیات کراس کرنے کے بعد، دروازے کراس کرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد پھر جا کے اللہ کہے گا جاؤ میں تم سے راضی، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اور صحابہ ایسے ہیں جو چل زمین پہ رہے ہیں اور اللہ قرآن میں فرما رہے جاؤ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کو دنیا میں ہی کہہ دیا جاؤ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، اور ہم وہ ہیں کہ جو ساری زندگی پیس پیس کے اس کے بعد پتہ نہیں کیسے ہمیں یہ سند ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں لوگوں کے صفوں میں شامل کرنا۔ اللہ کی رضا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یقین کریں جو بندہ اس دنیا کی عارضی زندگی پہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے جس حال میں بھی رکھے،
یار اپنا مزاج بنا لو، مزاج بنا لو، اللہ کی شکایتیں کرنا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ مجھے پتہ ہے آپ کو یہ میری باتیں ایسے لگیں، ایسے لگیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو۔ ہم نے بھی بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے، شاید آپ میں سے کسی نے نہ دیکھے ہو، ہم نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے، لیکن ایک بات ہم نے سوچی اور سمجھی ہے اور اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایسے ایسے حالات سے اللہ نے نکالا کہ جب عین ممکن تھا کہ ہم مر جائیں گے، پھر بھی ہم اللہ پہ راضی رہے، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہے، چلتے رہے۔ اللہ نے ملک پاکستان سے نکالا، عرب کی سرزمین پہ لے گیا اور ایسی جگہ لے گیا، ایسی جگہ، آپ تو سوچتے ہیں نا سعودی عرب، اے سی ماحول، لگژری گاڑیاں اور فلاں، اللہ ایسی جگہ لے گیا جہاں پہ نہ لائٹ تھی، نہ وہاں پہ واش روم تھے، نہ وہاں سونے کی جگہ تھی، اور بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ جہاں پہ رات کو اگر ایک لائٹ چلتی تھی تو ہماری گود کے اندر بیٹھے بٹھائے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ہماری گود کے اندر کالے رنگ کے اتنے بڑے بچھو داخل ہو جاتے تھے اور ہماری دوڑیں لگ جاتی تھی۔ ایسی جگہ پہ بھی ہم نے کہا الحمدللہ، اپنا مزاج بنا لو کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی کے سامنے رب کی شکایتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، رب کی شکایتیں نہیں کرنی، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ، نہیں کرو گے نا انشاءاللہ، بات نہیں کریں گے۔ ایسا بندہ اللہ کو بڑا پیارا تھا یار، میں نے اس بندے کو ہر طرح آزما لیا ہے، یہ بندہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، بس اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، ہر حال میں اللہ کا شکر، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یار کیسا شکوہ شکایت، ہمارے اوپر تو وہ وقت آئے نہیں ہے، واللہ ہم تو بڑی عیاشی میں رہے، چاہے جس حالات میں بھی تھے، 3 وقت کھانا ملتا تھا، آرام سے امن سے سوتے تھے، امن سے سوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مہینے ہم نے کھانے نہیں کھائے، پتے کھا کے گزارا کیا، سوکھی لکڑیاں کھا کے گزارا کیا، اور جب کبھی ہفتوں بعد ہمیں واش روم آتا تو ہمارے پیٹ سے کبھی پخانے نہیں آتے تھے، بلکہ بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے، نیند نہیں آتی تھی، پیٹ خالی ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگیاں تھی، کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ سے راضی رہتے۔ اور میں کہتا ہوں، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا کوئی قول، کوئی عمل لے کے آؤ کبھی اس نے رب کی شکایتیں کی ہوں، اللہ کی شکایتیں کی، اللہ میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، اللہ تو نے ہمیں تانگ دیا، تو اللہ تو ہمیں ہی ذلیل کر رہا ہے، اللہ ہر جگہ سے ہمیں مارے پڑ رہی، اللہ ہم رسوا ہو گئے، ہم مر گئے، ہم یوں ہو گیا وہ۔ کبھی کوئی ایک صحابی، کوئی ایک ادنا سے ادنا صحابی لے کے آؤ، نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے، اور بولو ہم اللہ سے، بس آپ نے یہ کہنا ہم اللہ تو اس سے راضی ہیں، یہ کہتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس۔ اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑا احساس ہے، اللہ ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی، جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کی تقسیم پہ۔ نوجوانوں تم بھی سنو، یہ گورا ہے، یہ چٹا ہے، یہ سونا ہے، یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے، اس کا آنکھ سونی ہے، اس کا ناک سونا ہے، اس کے بال پیارے ہیں، اس کے نیچے ہونڈا سیوک ہے، اور میرے نیچے موٹر سائیکل ہے، وہ بھی پرانے ماڈل کی ہے۔ چھوڑ دو یار، اسے چھوڑو، یہ جو ہونڈا سیوک پہ بیٹھا نا اسے چھوڑو، یہ جو اوڈی پہ بیٹھے اسے چھوڑو۔ آپ کسی دن نصر چلے جائیں، وہاں پہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا نا اسے دیکھو، اسے دیکھو، اور جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اسے دیکھو، اسے دیکھو، جس کے بازو بھی نہیں ہے اسے دیکھو، اسے دیکھو جس کی دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے مدرسے کا طالب علم
مجھے کہتے ہیں قاری صاحب 2000 اکٹھا کیا ہوا ہے، کچھ پیسے آپ شامل کر دیں، حافظ قرآن ہے اور دین کا عالم بن رہا ہے، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، کچھ پیسے آپ ڈال دیں۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ ارے ایک تو میں نے منزل جو ہے وہ دہرانی ہوتی ہے تاکہ قرآن مجھے یاد رہے، میں دیکھ تو سکتا نہیں، چلو سن کے ہی اپنی منزل کو دوہرا لوں گا۔ دوسرا یہ کام کروں گا کہ میں استاد جی کا سبق جو ہے جب وہ پڑھاتا ہے نا تو اس کی ریکارڈنگ کر لوں گا، اور بعد میں یاد کرنے میں مجھے آسانی رہے گی۔ بعض دفعہ لڑکے یاد نہیں کرواتے تو میرا سبق رہ جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سبق ریکارڈ کر کے سن کے یاد کر لوں۔ اس کو دیکھو، کیوں دیکھتے ہو اوپر؟ اس کو دیکھو نا، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، اللہ نے تجھے بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، تو ساری چیزیں چھوڑ کے کہتا ہے میں رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں۔ تو کہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جس حال میں رکھ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں تجھے دکھاتا ہوں نا، تو دیکھ، پھر دیکھ کیسے تو راضی نہیں ہوتا، تو کیسے راضی نہیں ہوتا؟ میں تجھے لے کے چلتا ہوں، ہاسپٹلز میں لے کے چلتا ہوں، دیکھ تو راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب تو اوپر دیکھتا رہے گا نا، اوپر دیکھتا رہے گا، پھر تو کبھی رب سے راضی نہیں ہوگا۔ نیچے دیکھ اور شکر کر رب کا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنے انسانوں میں سب سے زیادہ بے نیاز کر دیتا ہے، سب سے زیادہ بے نیاز کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، بے فکر، کسی کی محتاجگی نہیں، کچھ اسے یقین کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ہم نے سب دیکھا ہے، ہم نے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں دیکھی ہے، ہم نے دنیا کے مہنگے ترین محل دیکھے ہیں، ہم نے دنیا کے مہنگے ترین جہاز دیکھے ہیں، ہم نے دنیا کے مہنگے ترین بڑے بڑے ہوٹلز دیکھے ہیں، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی اس دل میں آیا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ میرا ہو جائے، یہ اس کو کیوں ملا ہے، ہمیں مل جائے، کیوں؟ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے کبھی کسی کا محتاج کیا ہی نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں دل کا امیر کر دے گا، اللہ تمہیں دل کا امیر کر دے گا، اور دل کا تمہیں وزیر اعظم بنا دے گا، صدر بنا دے گا، تمہیں دنیا کی کوئی محتاجگی نہیں ہوگی۔ کوئی امیر ہے ہوتا رہے، آپ کہیں گے مجھے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، شکایتیں نہیں کرنی، روتے نہیں رہنا ہر ٹائم ہے۔ ہاں رونا کہاں پہ ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے مذاق اڑاتے ہیں، اور ٹسوے بہ رہا تھا بھائی، اب جب حالات اچھے تھے اس ٹائم ایسے کر لیتا نا۔ لوگ آپ کے آنسوں کے مذاق اڑاتے ہیں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، سنبھال کے رکھو، یہ آنسو مسلح پہ بیٹھ کے گراؤ، اللہ کی قسم اتنے قیمتی ہے، اتنے قیمتی ہے، اگر رب کے سامنے گراؤ گے اللہ اس کے ایک آنسو کے گرنے سے تمہاری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، دوسرے آنکھ سے آنسو گرنے پہ جنت تمہارے لیے حلال کر دے گا، تیسرا آنسو گرے گا رب کہے گا جا آج سے میرا بندہ ہو گیا، چوتھا آنسو گرے گا جا تیرے مسئلے حل کر دیے، پانچواں آنسو گرے گا بندہ رب کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے تجھے مل جائے گا، تو آنسو گراتا جا، رب سے اپنی باتیں منواتا جا، اللہ سے راضی ہو جا، اللہ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، ہر حال میں راضی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو سیف لوہار کے گھر۔ اچھا یہ واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، ابو سیف لوہار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 7 لفظ لوہار بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ اس کو کمی کرنا آتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، یہ ایک ہنر ہے، فن ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دی، لوہار ہے جی، لوہار کمی، انا للہ و انا الیہ۔
ابو سیف لوہار رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سیف لوہار رضی اللہ عنہ، ان میں کچھ نہیں پڑا، کوئی موچی ہے، لوہار ہے، کوئی کمہار ہے، بھائی یہ ذاتیں ہیں، کچھ ہنر ہیں، کچھ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ فن دیے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جناح ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کہہ کے نہ دیکھو ابو سیف لوہار رضی اللہ تعالی، لگا دیا نا رب نے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے نا ابراہیم رضی اللہ تعالی، ان کے رضائی باپ ہیں۔ کیا مطلب؟ ابو سیف لوہار کی جو بیوی تھی ان کا دودھ پیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، وہ کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا اس کے لیے ایک دائی مقرر کی جاتی تھی جو بچے کی دیکھ بھال کرتی اور اسے دودھ پلاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے جب بیٹے پیدا ہوئے نا ابراہیم، تو اس کو دودھ پلانے کے لیے دائی مقرر ہوئی ابو سیف لوہار کی بیوی رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ابو سیف لوہار کے گھر گئے رضی اللہ عنہ، وہاں پہ نبی علیہ السلام کے سامنے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، آپ نے ان کے لب کے اوپر اپنے لب رکھے، بوسہ دیا، اور پھر اپنے چہرے مبارک کو اس کی پیٹھ پہ رکھا، اس کے پیٹ کے اوپر رکھا اور پیار کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کے حوالے کی اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد اطلاع ملی کہ ابراہیم کی طبیعت بڑی خراب ہے، لگتا ہے آخری وقت آ گیا، آپ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو سیف لوہار نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے بیٹے کو آپ کے ہاتھ مبارک میں دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا تھا، اولاد تھی، اولاد چیز ہی ایسی، اور نافرمان اولادوں سن لو، اگر کوئی آپ میں سے اپنے والدین کا نافرمان ہے نا، اللہ کے لیے سیدھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے۔ دیکھیں چاہے وہ کافر بھی، ٹھیک ہے، کافر بھی، مشرک بھی، اپنا کردار ادا کرو، اپنا کردار ادا کرو جتنا شریعت نے آپ کو رخصت دی، ٹھیک ہے۔ اولاد اولاد ہوتی ہے بھائی، جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں، اصلاح اپنی جگہ، سارے معاملات کرتے رہو۔ بیٹا اٹھایا اپنے ہاتھ میں، نبی علیہ السلام رونے لگے۔ اب سنیے، اب دکھ آ گیا، پریشانیاں آ گئی، ہمیں بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے۔ اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس حال میں کہ ہمارے اوپر پریشانی آئے، غم آئے، دکھ آئے، ہم کیا کریں؟ اللہ کی ناشکری، نافرمانی پیٹنے لگ جائیں، گربان پھاڑ لیں، بہن شروع کر دیں، ہائے وائے شروع ہو جائے، عورتیں رولا ڈال دیں، پورا گھر سر پہ اٹھا لیں، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی دھاڑ دھاڑ ڈالی ہوئی ہے بھائی، پورا خاندان۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا نبی علیہ السلام رو رہے، فوراً سوال کر دیا، حالانکہ ہاتھوں میں بیٹا ہے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ صحابہ نے تو یہ سمجھا تھا بھی آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو رونا شاید صبر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے۔ اور آپ روتے ہوئے فرمانے لگے ان العین تدمع والقلب يحزن، اللہ اکبر، ولا تقولوا الا ما يرضى ربنا۔ آپ نے اپنی زبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا آنکھیں رو رہی ہیں، دل بڑا مغموم ہے، اور میری زبان وہی کہے گی، وہی الفاظ ادا کرے گی جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں اس حال میں بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو، چاہے جتنا بڑا غم ہو جائے۔ بیٹا ہاتھ میں ہے، بیٹا بیٹا، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ لیکن محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں آنکھیں برس رہی ہیں، دل میرا بڑا غم زدہ ہے، لیکن میری زبان وہی کہے گی
کہ جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ میں 10 محرم پہ ایسے لفظ نہیں کہوں گا، چاہے حسین بھی شہید ہو جائے میں ایسے لفظ نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میں نہیں کہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، میں ایسا لفظ کبھی نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو۔ میں اللہ کو راضی کروں۔ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ سکے بیٹے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُنُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ اے ابراہیم میرے پتر، میرے لخت جگر، او میرے بیٹے، تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ ہم غمی حالت میں، سب کچھ ہے، لیکن اپنی زبان سے الفاظ، موت فوت میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ ہی ہے، میرے بھائی ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن اپنی زبان کو چلاتے رہا کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیرا مال ہے، تیرا مال ہے، تیرا مال ہے، اللہ مجھے صبر دے، صبر دے اللہ میری زبان سے ناشکری کے کلمات نہ نکلوائیں، اللہ سب کو حوصلہ دو، تسلی دو، اور تسلی رکھو میرا اگر فوت ہو گیا دعا کرو، کوئی ایسے لفظ نہ نکالنا، اپنی عورتوں کو حوصلہ دو، صبر دو۔ سب سے بڑھ کے نافرمانی فوتگی پہ عورتیں کرتی ہیں، بربادی کر دیتی ہیں۔ ان کو عجیب ہی غم لگتے ہیں، مرد کو غم نہیں ہوتا، ان کے عجیب ہی غم ہوتے ہیں۔ دوپٹے گئے، پردے گئے، نقاب گئے، سب کچھ ختم۔ یہ کون سا غم ہے بھائی؟ محمد کی شریعت کو پاؤں تلے رون کے یہ محمد کی روحانی بیٹی کہہ رہی ہے میں غم منا رہی ہوں، اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ کون مجبور کرتی ہے؟ محلے کی عورتیں، خاندان کی عورتیں۔ اور جی اسے تو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی، بڑا نقاب اوڑھ کے بیٹھی تھی، اسے تو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ اپنا نقاب اتارے، دوپٹہ اتارے، بال کھول دے، ساری برادری، خاندان، عورتیں، مرد اس کا ڈرامہ دیکھیں، پھر تم راضی ہو جاؤ گی؟ اللہ ناراض، محمد کی شریعت پامال، دین سارا برباد کر کے پھر یہ راضی؟ ہاں اب اس نے کمال کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا غم، ایسا دکھ، ایسا سوگ اس عورت کو جہنم کے اندر لے کے جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث، فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو کچھ عطا کرتا ہے نا، سنیے گا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، اللہ کی عطا کردہ چیزوں پہ راضی رہنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کرتا ہے، سارے بھائی غور سے سنیے گا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا بندہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہوتا ہے نا، اس عطا کردہ چیز میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ برکت کا رکھ دیتا ہے، اور ایک حصہ اللہ وسعت کا رکھ دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے عطا کیا اب اللہ اس میں برکت بھی دے گا، اللہ اس کو بڑھاتا بھی چلا جائے گا۔ اور جو اللہ کے دیے ہوئے چیز پہ کہتا ہے نا میں راضی نہیں ہوں، میرا زیادہ بنتا تھا، تھوڑا دیا اللہ نے مجھے، اللہ برکت بھی لے لیتا ہے، وسعت بھی لے لیتا ہے۔ چلو جی اب کما تو لگا زور کر، 24 گھنٹے کام، تیری پوری پڑنے والی نہیں ہے۔ اور جو کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا میں تجھ پہ راضی ہوں۔ فرمایا ایک حصہ برکت کا اللہ رکھ دیتا ہے، ایک حصہ وسعت کا رکھ دیتا ہے۔ اللہ اس مال میں برکت بھی دیتا رہتا ہے اور اس مال میں بڑھوتری بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو بھی دے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ میں راضی ہوں تیرے دیے پہ، اللہ میں راضی ہوں تیرے دیے پہ۔ انشاءاللہ اللہ برکت بھی دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری بھی دے گا۔ صحابہ اکرام اللہ کی قسم صحابہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی تھے، ہر حال میں راضی ہوتے تھے۔ ایسے راضی، کیسے راضی تھے؟ ایسے راضی تھے کہ اگر صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا تب بھی راضی ہیں، کانٹوں پہ چلایا گیا تب بھی راضی ہیں، پتھر مارے گئے تب بھی راضی ہیں، ریت پہ کھینچا گیا گلے میں رسیاں ڈال کے تب بھی راضی ہیں، انگاروں پہ لٹا کے پھر بھی راضی ہیں، بھوک رکھ کے پھر بھی راضی ہیں، کپڑے اتار کے تب بھی راضی ہیں، پیاسے رکھ کے تب بھی راضی ہیں، گھروں سے نکالا گیا تب بھی راضی ہیں، ماں باپ
گھر بار سے نکال دیا تب بھی راضی ہیں، اولاد نے کہا چھوڑ دے ہمیں تب بھی راضی ہیں، ساری دنیا چھن گئی تب بھی راضی ہیں، کائنات میں کوئی نہیں ہے پھر بھی راضی ہیں۔ یار عجیب لوگ نہیں تھے، ہر حال میں کہتے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ہر حال میں کہتے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یعنی اس کی سب سے بڑی مثال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، شہزادہ، یقین کریں شہزادہ تھا، لفظ کا شہزادہ نہیں، اصل میں شہزادہ تھا۔ دیکھیں نا آج کے دور میں شاید جتنے ہم بھائی بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، ایک سوٹ ایک بار پہننا ہے دوبارہ نہیں پہننا، ٹھیک ہے؟ مجھے پچھلے کوئی 25 سال ہو گئے خوشبوئیں لگاتے ہوئے، سستی بھی لگائی ہیں مہنگی بھی لگائی ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آج تک کوئی خوشبو نہیں ملی جو 24 گھنٹے بعد بھی رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ خوشبو لگا کے جہاں سے گزرتے ہیں، جب گزر جاتے ہیں گھنٹوں بعد بھی اس گلیوں میں بھی خوشبو رہتی ہے۔ اتنے امیر، اتنے لاڈلے، مہنگی سے مہنگی سواری، اس قدر امیر ترین شہزادے، جب دین سمجھ آ گیا، اللہ کی محبت ادھر داخل ہو گئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار میں کہتا ہوں کیا وہ عظیم لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا ہے، وہ ہاتھ سے ہاتھ لگ گیا تو پھر واپس مڑنا تو بد نصیبی ہو۔ اللہ اکبر، شہزادہ چھوڑ دیا سب کچھ، کتنا چھوڑا؟ باپ نے کہا یاشیاں مکا دوں گا، کہا ختم کر دو، کہا پیسے لے لو، سواریاں لے لو، مال لے لو، کاروبار لے لو، ہر چیز لے لو، سارا کچھ لے کے جانے لگے نا۔ کہا کہاں چلے؟ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ بھی اتار دو، کہا یہ بھی لے لو، کہا جوتے، کہا یہ بھی لے لو، ٹاٹ بوریا، جانتے ہیں نا بوریا، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے باندھا، اللہ اللہ، اور یہ تھے اللہ سے راضی، یہ تھے اللہ سے راضی۔ 5-5 7-7 سوٹ تو معمولی بات ہے ہمارے گھروں میں پڑے ہیں، 2-2 4-4 جوتیاں تو معمولی بات ہے ہمارے گھروں میں پڑی ہے، پھر بھی ہم نہیں کہتے اللہ ہم تو اس سے راضی ہیں۔ صحابہ ایسے راضی ہیں، کہا سب چاہیے لے لو، یہ ٹاٹ ہے نا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور مسجد نبی پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے، سارا کچھ چھوڑ آئے، کہا مصعب تو سب کچھ لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ اور یہ وہی مصعب ہے جو اس قدر امیر کبیر ہونے کے باوجود جب شہید کیا گیا تو اس کے اوپر کفن کے لیے ایک چادر تھی، ایک چادر جو پہنتے تھے نا وہی چادر بطور کفن استعمال ہوئی، سر کو ڈھانپ لیا گیا، پاؤں ننگے تھے اور اس کے اوپر گھاس رکھ کے دفن کر دیا گیا، کیونکہ کفن کے لیے چادر موجود نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اللہ تو اس سے راضی ہیں، اللہ تیرے رب ہونے پہ اللہ ہم راضی ہیں۔ ایسے تھے صحابہ راضی، ہماری طرح نہیں، 3 ٹائم کھانا کھا کے 5ویں ٹائم کا انتظار کر کے اچھے کپڑے پہن کے گاڑی موٹر سائیکل سب کچھ، گھر بار اپنا سارا کچھ اپنا، رو رہے ہیں کس لیے؟ زیادہ کے چکروں میں رو رہے ہیں، کس لیے؟ زیادہ کے چکروں میں۔ میرے پاس یہ چھوٹی سی گاڑی ہے یار، میرے پاس 7 سیٹر ہونی چاہیے، اس لیے رو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ اور صحابہ سب کچھ لٹا گئے، اللہ اکبر۔ میں مثالیں دوں تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی شہزادہ تھا، یہ بھی کوئی غریب لوگ نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم مثال دیتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ غریب تھا، وہ غلام تھا، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے پاس درجنوں صحابہ ایسے ہیں جو شہزادے تھے، شہزادے جو بادشاہوں کی اولاد تھے، امیروں کی اولاد تھے، لیکن جب اللہ کی محبت دلوں میں داخل ہو گئی دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا اور محمد کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جناب یہ صرف غریب لوگ تھے جو محمد کی طرف آ گئے، یہ شہزادے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ فارس کے رہنے والے بادشاہ کا پتر تھا، اللہ کی قسم،
مارے کھاتا 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 مدینہ طیبہ میں غلام بن کے آیا تھا، غلام یہودی کا غلام بن کے آیا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے نا تو کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو نیچے سے جب یہودی کے دوست نے آ کے کہا تھا نا اپنے یہودی یار کو کہ وہ آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کی قسم جتنی میں نے تھپیڑے کھائے ہوئے تھے نا سفر کے، میں کھجور کے اوپر سے نیچے گر گیا، میں نیچے گر گیا، نیچے آ گرا تو اپنے مالک کو میں نے پیچھے سے ہاتھ لگا کے کہا کہ محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ کہتا ہے اس نے اس زور سے مکہ میرے سینے پہ مارا کہ میں پیچھے جا گیا، کہ مجھے کہتا ہے چلا جا اپنا کام کر، تجھے اس سے کیا لینا ہے؟ میں نے دل میں کہا میں نے اسی سے تو لینے آیا، ورنہ میں تو بادشاہ کا پتر تھا، آج تیرے پاس غلام بن کے کام کر رہا ہوں، کس لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کے لیے۔ وہی سلمان فارسی مسلمان ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے داہنے گھٹنے کے قریب بٹھا کے کہا اگر حق تلاش کرنا چاہو اور بندہ سلمان فارسی جیسا ہو تو ثریا ستارے میں بھی حق ہوتا، تو سلمان فارسی ثریا ستارے میں پہنچ کے وہاں بھی حق تلاش کر۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ جو اللہ سے راضی تھے، اللہ کی قسم ایسے راضی ہوئے اپنا سب کچھ لٹا کے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، سنو کیسے اللہ سے راضی تھے صحابہ، آ کے کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا، ایمان لے آیا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں، ہجرت بھی کر لی، مدینہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ اب اس خیال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کر دیا۔ ایک جنگ ہوئی، اس کے اندر مال غنیمت آیا۔ جب مال غنیمت آیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس دیہاتی کا حصہ ہے جس کو ہم نے بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جاؤ اس کا حصہ دے کے آؤ۔ جب اس کا حصہ لے کے گئے نا، اس نے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو اللہ سے راضی کیسے تھے؟ دنیا کے لیے نہیں، اللہ سے راضی تھے۔ کیسے؟ کہنے لگے یہ آپ کا مال غنیمت میں سے حصہ بنا ہے۔ کہا میرا حصہ؟ کہا ہاں، نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ مال اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے ایمان نہیں لایا تھا دنیا کے مال کے لیے، میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اس گردن کے اس جگہ تیر لگے اور میں مار دیا جاؤں، میں مار دیا جاؤں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ کچھ دن گزرے، مارکا ہوا، غزوہ سجا، جنگ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جسم لایا گیا، ایک میت لائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی ہے بکریاں چرانے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ وہی اللہ کے نبی جو کہتا تھا میرے تیر یہاں پہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی داڑھی ہٹا کے دیکھا، فرمایا اپنے وعدے میں سچا تھا، کہتا تھا میں تو چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میرے تیر ادھر لگے جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ اللہ کی قسم میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ نے تیر وہیں پہ لگوا دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے بندو، اللہ کے بندو، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح اپنی جانیں نچھاور کر گئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس طرح صحابہ نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور پھر کیسے اللہ نہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل جنت کے اندر ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفوں میں شامل کرے گا جن کے بارے میں اللہ فرمائے گا او لوگو آج میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے لگا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور آج کے بعد تم سے کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا